بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے ایک عنوان چل رہا تھا، بچوں میں حفظ قرآن کا شوق کیسے پیدا کریں۔ اس عنوان کے تحت 3 قسطوں میں ہم نے پورے مضمون کو سمیٹا۔ 3 قسطیں بڑی قیمتی ہیں۔ جو مسلمان اپنے آل اولاد کو حفظ قرآن کی دولت دینا چاہتا ہے، حفظ قرآن کروانا چاہتا ہے، تو ان 3 قسطوں کو ضرور سنیں تاکہ اس سے کافی آپ کو رہنمائی ملے گی۔ تینوں کلپوں کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور نہ ملنے پر بندے کے نمبر جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے حفظ قرآن کی مبادئات 10۔ کچھ اصول و قواعد جو قرآن پاک حفظ کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں، بندے نے آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے۔ تو سب سے پہلا عنوان ہے اخلاص۔ حفظ قرآن پاک اور اس کے لیے کی جانے والی محنت کا مقصد رضا الہی اور حصول جنت ہونا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہوں۔ جو کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، میں اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات حفظ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے، کسی اور مقصد کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، صحیح تلفظ و قرأت سیکھنا۔ اخلاص کے بعد قرآن پاک حفظ کرنے کے راستے میں سب سے پہلا قدم قرآن کریم کے الفاظ کی درست ادائیگی ہے، اور یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی ماہر قاری اور پختہ حافظ سے سماع نہ کیا جائے اور رابطہ نہ کیا جائے۔ قرآن کریم بغیر معلم کے سیکھا نہیں جا سکتا ہے، معلم کے سہارے سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور یوں نسل در نسل بعد میں آنے والوں نے سنا اور سیکھا۔ اس لیے قرآن پاک کسی ماہر قاری سے بالمشافہ سننا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنے میں صرف اپنے آپ پر ہی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، گرچہ آدمی عربی زبان جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے اصول و قواعد کی معرفت بھی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے ہیں جو کسی ماہر سے زانو تلمذ کے بغیر آسان نہیں ہے۔ نمبر 3، یومیہ حفظ کی مقدار کی تعین۔ حفظ قرآن پاک کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن میں جتنا حفظ کر سکتا ہے اس کی تعین کر لے۔ مثال کے طور پر چند آیات، 5 آیات، 1 صفحہ، 2 صفحہ، یا جتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہو طے کر لینا چاہیے۔ اس طرح حفظ کی ابتدا سے ضروری ہے کہ وہ پڑھنا، مشق کرنا خوش الحانی کے ساتھ ہو، تاکہ پڑھنے سے ایک اتباع سنت اور دوسرا پختگی حفظ ہو۔
کیونکہ خوش الہانی سماعت کو بھی بھلی لگتی ہے اور حفظ میں بھی معین و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، جب تک سبق یاد نہ ہو آگے نہ بڑھے۔ حفظ کرنے والا اس وقت تک نئے سبق کی جانب منتقل نہ ہو جب تک پرانے اسباق یعنی سبق پارہ، منزل، آموختہ وغیرہ اچھی طرح یاد نہ کر لے، ذہن نشین نہ کر لے۔ بلا شبہ جو چیز حفظ میں معین و مددگار ہو سکتی ہے وہ حافظ کا اپنے شب و روز کے تمام اوقات میں حفظ کو حرز جا بنا لینا اور حفظ کردہ مقدار کو نماز پنچگانہ کی سنن قبلیہ و بعدیہ اور نوافل میں تلاوت کرنا ہے۔ اس طرح حفظ بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہر آدمی کے لیے ممکن اور آسان ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک یاد کر لے، گرچہ وہ کتنا ہی کاموں میں الجھا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ اب اسے حفظ کے لیے خاص طور پر وقت نکال کر بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ نمبر 5، ایک ہی قرآن پاک میں حفظ کرنا۔ عزیزو، جو چیز مکمل طور پر حفظ کے لیے مددگار ہے وہ حافظ کا اپنے لیے ایک قرآن پاک کو مخصوص کرنا ہے، پھر اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح سن کر یاد کرتا ہے اس طرح دیکھ کر بھی یاد کرتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آیات کی شکل و صورت اور جگہ جہاں قرآن پاک میں موجود ہے وہ سب زیادہ تلاوت کرنے سے اور دیکھنے سے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنے اس حفظ کردہ قرآن پاک کی حفاظت نہیں کرتا یا جو قرآن پاک کے مختلف نسخوں سے یاد کرتا ہے تو جہاں آیت کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اس شخص کا حفظ بکھر جاتا ہے اور حفظ کرنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ اس لیے حافظ کو چاہیے کہ ایک ہی قرآن پاک میں حفظ کرنا چاہیے اور اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، یہ آج کا عنوان حفظ قرآن کی مبادیات عشرہ کے 10 میں سے 5 باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ انشاءاللہ مابقیہ 5 باتوں کو قسط ثانی کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔